بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. محترم حاضرین، شرک اصغر میں شرک فی الافعال دوسری قسم کے طور پر ذکر کر رہے تھے، اور اس ضمن میں پچھلے درس میں شرکیہ چھاڑ پھونک اور دم درود کا تذکرہ کیا گیا. دوسرے نمبر پر عملی شرک کے طور پر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے التمائم الشرکیہ، شرکیہ تمائم. التمائم فی اللغہ جمع تمیمہ، یہ کتاب کی عبارت ہے کہ تمائم لغت میں تمیمہ کی جمع ہے، اور یہ اصل میں وہ دھاگے ہیں جن کو بچوں کے گلے میں گردن پہ یا جسم کے کسی حصے پر باندھا یا لٹکایا جاتا ہے، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نظر بد سے یا اس قسم کے دوسرے اثرات سے بچوں کو محفوظ رکھا جائے. گویا آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ عربوں کا اس نام کے ذریعے سے اس قسم کی چیزوں کو یہ نام دینا اس مقصد کے تحت تھا کہ ان کی خواہش یا ارادہ یا ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ دوا کو مکمل کر رہے ہیں اور شفائے مطلوب کو حاصل کر رہے ہیں. یہ تمیمہ تمہ یتیموں سے بنا ہے. تمہ یتیموں کا معنی کوئی کام پورا ہونا. تمیمہ کا مطلب یہ ایسی تعویذ دھاگے وغیرہ کی شکل میں جو گلے میں لٹکائے جائے، ہاتھ میں باندھی جائے، کمر میں باندھی جائے، کڑے چھلے وغیرہ کی شکل میں، دھاگے کی شکل میں یا کوئی اور شکل میں، جس سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آدمی ہمارا مقصد پورا ہوگا بیماری سے یا مصیبت اور تکلیف سے پناہ حاصل کرنے میں، بچاؤ میں. اس اعتبار سے اسے تمیمہ کہا گیا. اردو زبان میں ہم اسے بھی تعویذ کہتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ تعویذ کا لفظ عربی کے اعتبار سے جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو پناہ میں دینا، پناہ طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ زبانی طور سے بھی ہو سکتا ہے، تحریری طور سے جو مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اسے بھی لفظ تعویذ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن جو باندھا لٹکایا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں تمیمہ، جس کی جمع تمائم ہے، کہا جاتا ہے. تو تمائم بھی شرک میں شامل ہے، عملی شرک میں. اصطلاح میں یہ لفظی معنی بتایا کہ اصطلاح میں اصطلاحی طور پر جب ہم کہہ رہے ہیں تمائم یا تمیمہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا کل ما يعلق علی المرضى او الاطفال او البہائم او غیرها من تعاویذ لدفع البلاء او رفعه. کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے مریضوں پر یا بچوں پر یا جانوروں پر یا ان کے علاوہ کسی بھی چیز پر لٹکائی جائے تعویذیں، پناہ کی دعائیں یا اس پناہ سے وابستہ چیزیں، بلا کو دفع کرنے یا اس کو رفع کرنے کے لیے، ہٹانے یا اٹھانے کے لیے، مصیبت اور تکلیف سے بچاؤ کے لیے یا مصیبت اور تکلیف آ جانے کے بعد اس کا علاج کرنے کے لیے جو چیز باندھی اور لٹکائی جائے اسے تمیمہ کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع تمائم ہے. آگے صاحب کتاب نے کہا کہ تمائم کی قسموں میں یہ قسمیں بھی شامل ہیں الحجب والرقع، کہ وہ فیتے پھلیتے یا ہمارے یہاں جو دھاگے وغیرہ میں، موم جامے وغیرہ میں باندھے جاتے ہیں، وہ فلیتے یا جنتر منتر، جس کو کہ بعض مشعوذین یعنی پھونک جھاڑ کرنے والے شعبدے باز لکھتے ہیں، یا اور اس کے اندر ان فیتوں فلیتوں میں کاغذ میں کچھ طلسماتی باتیں، کچھ تحریریں، کچھ نقوش جس کو ہم نقشہ کہتے ہیں، نقشے وغیرہ بناتے ہیں، لکھتے ہیں، جس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتے. ان میں سے اکثر و بیشتر شرک ہوتے ہیں یا شیاطین سے استغاثے اور فریاد طلبی پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ بچوں پر لٹکائے جاتے ہیں یا
جانوروں اور چوپایوں کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جانوروں کے گلے میں بھی اس قسم کی چیزیں باندھتے ہیں. اور اعلیٰ بعض سلائے یا بعض سامان پر, ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں پر, وہ 4 ویلر ہو, 3 ویلر ہو, 2 ویلر ہو, 2 پہیا, 3 پہیا, 4 پہیا, مختلف گاڑیوں پر یا دوسرے سامان پر یا گھروں کے دروازوں پر لٹکائے جاتے ہیں. اور یہ لٹکانے والے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ نظر بد سے بچانے کا ذریعہ ہے. عجیب عجیب چیزیں ہمارے ہندوستان میں تو پائی جاتی ہیں. کوئی کالا کپڑا لٹکا دیتا ہے, کوئی الٹی کی سیدھی قسم کی یعنی بدشکل قسم کی چہرہ بنا کر اس کو تصویر کی شکل میں بنا دیتا ہے. اگر آپ پوچھیں تو کہیں گے کہ یہ چیز دیکھنے کے بعد آدمی کا ذہن و دماغ بدل جاتا ہے. ایک آدمی کسی چیز پر حسد جلن کی نگاہ جب ڈالتا ہے پسند کرتا ہوا, اور وہاں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو نگاہ میں تبدیلی آ جائے گی, اس لیے نظر بد کا اثر نہیں ہوگا. اس قسم کے فلسفے بھی بیان کیے جاتے ہیں. بعض چیزیں اعتقاد اور عقیدے کی بنیاد پر لٹکائی اور باندھی جاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں غیر اللہ سے استمداد یا ان سے مدد طلبی ہوتی ہے. ابھی جب طاعون کا مرض ہمارے گجرات کے علاقے میں پھیلا تھا کچھ سالوں پیشتر, تو اس کے بعد سے ہم نے یہاں اپنے شہر میں بھی دیکھا کہ عربی کا ایک شعر کے لیے خمسۃ کہ میرے پاس 5 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے میں بلا کو ٹالتا ہوں. اس میں حسن حسین علی, حسن حسین فاطمہ, کیا ہے, علی فاطمہ ان کے دونوں بیٹے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کے اشعار کو لکھ کر جگہ جگہ دروازوں پر یا دیواروں پر چسپاں کر دیا, لگا دیا. معنی مفہوم کو سمجھے بغیر بہت سارے روافظ تو لگاتے ہی ہیں. یہ بہت سارے سنی کہلانے والے لوگ بھی جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے یا عقیدے کے تعلق سے وہ جیسا جو لوگ کرنے لگے ہم بھی کرنے لگے, اسی لوگوں کے پیچھے چلنے لگے, اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ ایسی بہت ساری چیزیں لٹکا کر رکھتے ہیں. ہم گھروں میں دیکھتے ہیں دکان اور مکان میں برکت کے نقش و نگار لگے ہوئے ہیں. بہت عام اور کامن بات ہے. دکان میں جو ہے برکت, مکان میں برکت, مصیبت کو ٹالنے اور ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے نقوش پیر صاحب کے ہاتھ سے تحریر کیا ہوا. اس میں ایک اور دلچسپ بات میں نے سنی کہ اگر کوئی دعا یا نقشہ بنا کر کوئی پیر صاحب دیتے ہیں تو آپ اگر یہ کہیں کہ اس کی میں زیروکس کاپی نکلوا لوں مشین سے اور اس کو لگاؤں, کہا نہیں, اس میں تاثیر نہیں ہوگی. جب نقش میں اگر تاثیر ہے اور پیر صاحب نے بنا کے دیا ہے تو زیروکس کاپی میں اس کو تاثیر کیسے ختم ہو جائے گی؟ قرآن کی آیت یا کوئی حدیث کو اگر آپ زیروکس کر کے اتار لیں تو اس کا معنی مفہوم وہی رہے گا جو اصل میں رہے گا, تو دعاؤں کا بھی وہی ہوگا. تو اس سے لگتا ہے کہ اگر زیروکس کی اجازت دے کے اس کی بھی تاثیر مان لی جائے گی تو لوگ پھر پیر صاحب کی طرف یا دکانداری کی طرف رجوع نہیں کریں گے. بظاہر تو مجھے یہی مقصد نظر آتا ہے. تو کچھ دعائیں بطور خاص ہاتھ سے لکھی گئی ہو تبھی فائدہ دے گی, پیر صاحب کے ہاتھ سے لکھی گئی ہو تبھی فائدہ دے گی. اس سلسلے میں بعض چلو وہ چیزیں جو قرآنی دعائیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ الفاظ یا ادعیہ اور اذکار ہیں, وہ بسا غنیمت ہے, اس پر بھی ابھی گفتگو کریں گے. لیکن زیادہ تر جیسا کہ انہوں نے تذکرہ کیا کہ زیادہ تر لکھے جانے والے نقوش, بنائے جانے والے نقوش, تعویذیں جو لٹکائی اور لکھی جاتی ہیں, ان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتے. بعض میں تو آپ دیکھیں گے کھلے ہوئے طور سے دکان مکان میں بہت سارے نقوش لگے ہوئے ہیں. کچھ تعویذیں آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں, خانے بنے ہوتے ہیں, کسی میں نمبرات لکھے ہوتے ہیں, بعض میں تو شیاطین اور فرشتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں, ان کو پکارا جاتا ہے. غیر اللہ سے استمداد کھلے طور سے اس میں موجود ہوتی ہے, کبھی ابلیس کا نام, کبھی یا شیطان, کبھی یا جبرائیل. میں نے مختلف تعویذیں دیکھی ہیں. اگر اس قسم کے الفاظ ہیں یا غیر اللہ کو پکارا گیا ہے, ان سے مدد مانگنے کی بات موجود ہے, تو یہ شرک اکبر ہوگا, کھلا ہوا شرک, اس میں کوئی شک نہیں. اگر ایسی چیزیں جس میں غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو, فریاد کی گئی ہو, ان کو پکارا گیا ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ واضح طور سے شرک اکبر ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں اور ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی پکار کو سن رہے ہیں, آپ کی مدد اور آپ کو مصیبت تکلیف سے بچا سکتے ہیں, نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے. اس طرح
یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو یہاں انہوں نے تذکرہ کیا کہ بہت ساری طلسماتی باتیں، بہت ساری ایسی باتیں جن کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، ایسی چیزیں لکھی جاتی ہیں اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ لگا دینے سے، لٹکا دینے سے مصیبت بلا ٹل جائے گی، نظر بد سے ہماری گاڑی، ہمارا گھر، ہمارے بچے محفوظ رہ جائیں گے جس چیز پر لٹکائی جا رہی ہے۔ او انہا سبب لشفاء المرضى، یا ان چیزوں کو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مریضوں کی شفا کا سبب ہے، یہ بیماروں کی شفا کا سبب ہے۔ لیکن آگے کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ، یہ ساری کے ساری چیزیں، ساری تعویذیں، اس طرح کی لٹکائی اور لکھی جانے والی جتنی بھی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں یہ صراحتاً حرام ہیں۔ وَهِيَ مِنَ الشِّرْكِ، اور یہ شرک میں سے ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، کہ یقیناً جھاڑ پھونک، رقا، تمائم، تمیمہ کی جمع، یہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور تولا یعنی جادو کا عمل، یہ سب کے سب شرک ہے۔ رقا کے تعلق سے پچھلے درس میں گفتگو ہوئی، یہاں اس حدیث میں اسے شرک اور ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو دوسری حدیث موجود ہے جس میں اس کی اجازت بھی موجود ہے، شرط کے ساتھ کہ لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکن، کہ رقا میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ شرک نہ ہو تو رقا کیا جا سکتا ہے، جھاڑ دم کیا جا سکتا ہے، یہ استثناء خود حدیث میں موجود ہے۔ لیکن یہاں جو دوسرا لفظ ہے تمائم یعنی تعویذیں، یہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دوسری حدیث ایسی مروی نہیں ہے جس میں اس تمائم کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو کہ تمائم منع ہے، شرک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہو کہ بعض قسم کی تمائم، بعض قسم کی تعویذیں جائز بھی ہیں، جیسے رقیہ کے بارے میں آپ نے کہا، رقا کو یہاں کہا شرک ہے، دوسری حدیثوں میں یہ بیان کر دیا کہ کچھ رقا جائز بھی ہے، یہاں تمائم کو شرک کہا، لیکن کہیں دوسری حدیث میں یہ نہیں کہا کہ کچھ تمائم جائز بھی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ تمائم ہر قسم کی تعویذیں لٹکائی جانے والی، لکھ کر باندھی جانے والی جتنی بھی ہو، جس قسم کی بھی ہو، اس میں کچھ بھی لکھا جائے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ آگے ہم آخر میں یہ تذکرہ کریں گے کہ قرآنی تعویذ کا کیا حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث انہوں نے پیش کی، یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی یہ امام احمد، امام حاکم نے حسن سند کے ذریعے سے نقل کی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ یہ سند تو حسن ہے لیکن اس کے بہت سارے شواہد ہیں جس سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے اور تقویت ملتی ہے۔ چنانچہ آگے دوسری حدیث پیش کی کہ ایک دوسرے سے من علق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص تمیمہ لٹکائے گا، نہیں، یہ جو میں اگلی حدیث پڑھ رہا ہوں اسی کے حوالہ ہے کہ عقبہ بن عامر کی حدیث ہے، مسند احمد، حاکم وغیرہ کی روایت ہے، اور اس کے بہت سے شواہد ہیں کہ جس شخص نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ علقہ کا دو ترجمہ کرتے ہیں، علقہ یعلق تعلیقا مانے لٹکانا، اور ایک علقہ علیقہ سے چمٹنا، ہاں، کسی چیز سے چپکنا، چمٹنا، ہاں، علق خلق الانسان من علق والے لفظ کے ضمن میں آپ نے تشریح سنی ہوگی، جوک کو کہا جاتا ہے جو چمٹ جائے، تو علقہ یا علق مانے چمٹنا، لگانا۔ انسان اپنا دل جس چیز سے لگاتا ہے اس پر گویا اعتماد کرتا ہے۔ نفع اور نقصان کے سلسلے میں ہمارے اعتقاد اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو، جڑا ہو، چمٹا ہو کہ فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اسی سے امید رکھیں، تو یہ دل ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا اور چمٹا رہے۔ اگر ایک شخص گنڈا، تعویذ، دھاگا، کڑا وغیرہ پہنتا ہے تو گویا اپنے دل کو اس سے جوڑتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان سے بچانے، مصیبت، پریشانی یا بیماری سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے، اپنا دل اس سے لگاتا ہے۔ تو ایک ترجمہ یہ بھی کہا کہ جس نے اپنا دل کسی تمیمے سے، تعویذ سے جوڑا تو اس نے شرک کیا۔ دونوں مفہوم درست ہو سکتے ہیں۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری حدیثوں میں سے ایک روایت کا میں تذکرہ کروں جو کڑے چھلے سے متعلق ہے، یہاں دھاگے کی، تمیمے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ان کے ہاتھ میں کڑا تھا، پیتل کا تھا، کڑا پہنے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کس لیے، یہ کیا ہے؟ کہا من الواہنہ،
یہ واہنا ایک بیماری کی وجہ سے، جوڑوں کی ایک بیماری ہوتی ہے. بعض علماء نے کہا کہ کاندھے کے قریب، کاندھے سے لے کے ہاتھ کے حصے میں رگیں پھول جاتی ہیں، اس بیماری کو واہنا کہتے ہیں عربی زبان میں. اور اس کے علاج کا یہ عربوں کا ایک تصور تھا کہ پیتل کا کڑا پہننے سے گویا اس میں سدھار ہو جاتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں. ایک چیز تو وہ ہے جس کو اطباء بتاتے ہیں کہ اس میں میگنیٹک پاور کی وجہ سے نگیٹو پازیٹیو کے طاقت کی بنیاد پر پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے جسم سے جوڑا جاتا ہے. وہ اگر سائنٹیفک اور تجرباتی چیز ہے تو اس کا معاملہ الگ ہوگا، لیکن اگر وہ علاج معالجے اور تجربات سے تعلق نہیں رکھتی اور نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے تو اس کا معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پیتل کے کڑے کے متعلق آپ نے فرمایا انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. اس نے واہنا سے کہا تھا کہ واہنا کے علاج کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے نکال پھینکو. فانها لا تزيدك الا وهنا، اس لیے کہ یہ تمہارے وہن میں، تمہاری اس بیماری میں ہی اضافہ کرے گی. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اگر اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرنے سے بعض اوقات کچھ لوگوں کا یہ خیال اگر بنتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بیان کیا کہ بعض مرتبہ نفسیاتی طور سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب سے میں نے یہ تعویذ پہنی، یہ کڑا پہنا، یہ دھاگا لگایا تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. یہ سائیکالوجیکل ہوتا ہے اور کچھ اسباب ہو سکتے ہیں. شیطانی خیال اس طرح، شیطان تکلیف دے رہا ہے، غلط کام کرنے پر شیطان نے تکلیف دینا بند کر دیا، آپ کو لگا کہ اس دھاگے سے یا شرکیہ عمل سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. تو پہلی بات اس حدیث سے یہ پتہ چلی کہ اس قسم کی حرکت سے حقیقت میں فائدہ ہوتا نہیں ہے، اگرچہ بعض لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، یہ تمہاری بیماری میں ہی اضافہ کرے گی. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خطرناک جملہ بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. صحابی رسول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں وہ، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری اسی حالت میں موت واقع ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر اسی حالت میں تم مر گئے اور یہ تم پہنے رہ گئے تو کبھی فلاح نہیں پا سکو گے. ما افلحت ابدا، کبھی تم فلاح سے ہمکنار نہیں ہو پاؤ گے، کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے. کڑا اگر ایک صحابی رسول پہنے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر اسی حالت میں مر گئے تو فلاح سے محروم رہو گے. کیا یہ جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ آج کل ہمارے یہاں ایسی کتنی چیزیں مروج ہیں، لوگوں کے بیچ رائج ہیں. ہاں، کڑا، دھاگا، کوئی ہاتھ میں، کوئی کمر میں، اور پھر بعض انگوٹھیاں پہنی جاتی ہیں. اب انگوٹھیوں کے سلسلے میں لوگوں نے کچھ خواص مقرر کیے کہ آپ کا نام اگر اس حرف سے شروع ہوتا ہے یا آپ کے نام کے حروف کے اعداد کا مجموعہ یہ ہوتا ہے تو آپ کو فلاں قسم کا پتھر پہننا چاہیے، فلاں قسم کا نگینہ استعمال کرنا چاہیے، یاقوت ہے، مرجان ہے، فلاں ہے. اگر آپ نے اس رنگ کا پتھر استعمال کیا، اس رنگ کی انگوٹھی پہنی تو آپ کی قسمت اچھی ہوگی، آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور فلاں جو ہے آپ کے لیے لکی اور خوش قسمتی کا سبب ہوگی. یہ پتھروں میں، یہ تعویذوں میں اور بہت سارے اس قسم کے لوگوں نے چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں. کیا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس میں آپ کی قسمت کے بنانے یا بگاڑنے کی صلاحیت ہے، نفع اور نقصان کی طاقت ہے؟ اسباب اس سے پہلے یہ لمبی گفتگو ہو چکی کہ وہ اسباب جو شریعت نے بتائے ہیں علاج معالجے کے لیے، دم، دعا، اذکار، یہ ٹھیک ہے. دعائیں جو آپ ڈاکٹر کے ذریعے سے تجرباتی طور پر کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن جن چیزوں کو نہ شریعت نے بتایا نہ تجربات اور سائنسی طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی بیماری میں علاج کا ذریعہ اور سبب ہے، ایسی چیز کو سبب ماننا، یہ ایک میں نے بتایا تھا کہ یاد رکھیے یہ اصول، جس کو شریعت نے سبب نہیں بتایا، تجربات سے جو سبب نہیں ہے اس کو سبب ماننا شرک ہے. اگر اس کو آپ سبب مان رہے ہیں تو شرک اصغر ہے، اور اس کے اندر نفع اور نقصان کی مستقل طاقت مان رہے ہیں تو شرک اکبر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین ہونا چاہیے. آج گھر گھر بتانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں شاید کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہوگا
جہاں کسی کے گلے میں, کسی کے ہاتھ میں, کسی کے گھر میں, کسی کے دروازے پر, کسی کی دیوار پر, کسی کے جانور پر, ہاں دکان مکان میں مختلف قسم کے نقوش, گنڈے, تعویذ اور ایسی بہت ساری چیزیں موجود نہیں ہیں, نہ ہو, بہت عام اور کامن ہے. اور جب ہم اسے بیان کرتے ہیں, آپ اور ہم لوگوں کو بیان کریں, تو پہلا سوال ایک عام آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں اسے, تو جس نے مجھے بنا کے دیا وہ بھی تو لمبی داڑھی لمبے کرتے والے ہیں, وہ بھی تو عالم نظر آتے ہیں, یا عالم ہے یا نہیں ہے یہ دوسری بات ہے. تو ان کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں. اور باطل پرستی کا معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ شیطان اس کی تزئین اور خوشنما بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے, نفس انسان کا برائی اور آسانی کی طرف راغب ہوتا ہے, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عوام باطل چیزوں کو, غلط باتوں کو, غلط عقیدوں کو آسانی سے قبول کرتے ہیں. گناہ, اہل علم نے یہ بات مختلف انداز میں لکھی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس حدیث کے تناظر میں اس مسئلے کو نکالا جس میں ہے کہ شیطان آسمان سے خبر سن کے چوری کر کے لاتا ہے, اپنے چیلے چاپڑوں کو, کاہنوں, نجومیوں کے دماغ میں القاء کرتا ہے. وہ آسمان سے لائے ہوئی اس ایک سچی خبر کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر بولتے ہیں. لوگ اس ایک سچ کی وجہ سے اس کے 99 جھوٹ مانتے ہیں. تو شیخ نے مسئلہ مستنبط کیا اس سے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سچ کو لوگ معیار بنا لیتے ہیں, 99 جھوٹ کو معیار نہیں بناتے کہ یہ جھوٹا ہے, ایک سچ کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ باطل کا مزاج ہے. غلط اور باطل باتوں کے سلسلے میں عوام کا, عام لوگوں کا یہی مزاج ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, کیوں باطل جلدی فروغ پاتا ہے, کہ اس میں شیطان کا عمل دخل, دجل, فریب شامل ہوتا ہے, ترغیب شامل ہوتی ہے, اور انسان کے نفس کی خواہشات بھی شامل ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ گنڈا تعویذ یا اس قسم کے عمل کرنے کے عادی ہوتے ہیں, یہ انہیں سہولت نظر آتی ہے. قرآن کے فرض کیجئے ایک اور بھی بات, کہ جیسے ہم نے دعا, اذکار, رقیہ وغیرہ کو جائز قرآن حدیث نے بیان کیا, پیچھے پڑھا, اس کو پڑھنے میں انسان کو دعائیں یاد کرنا ہے, ہاں محنت کرنی ہے. اس کے پڑھنے کے لیے آدمی کو اپنی ایک خاص کیفیت اختیار کرنا پڑتی ہے. ہاں دعا اور اذکار کی قبولیت کے جو آداب بیان کیے گئے, آپ کوئی نیکی کریں پھر دعا کریں. تو آپ بذات خود جب دعا اور ذکر کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت سے ہمکنار ہو, تو ایسی صورت میں محنت پڑتی ہے. اب ہمارے یہاں جو لوگ گلے میں, ہاتھوں میں, گھروں میں تعویذ گنڈے لٹکائے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک بڑی تعداد ایسی ملے گی جن کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد نہیں ہیں. آیت الکرسی پوری کی پوری لکھ کر گلے میں لٹکا لی, آیت الکرسی یاد نہیں ہے, توفیق نہیں ہے. اگر یاد کرنا چاہیں تو کتنا دن لگے گا, کتنی محنت لگے گی, مگر وہ محنت کرنا نہیں چاہتے. اور اگر وہ کوئی آپ پڑھانے کی کوشش کرے تو وہ صحیح پڑھ نہیں پائیں گے. یہ دعائیں صحیح نہ پڑھنا, دعاؤں کا یاد نہ کرنا, یہ ایک خرابی اور خامی, یہ بھی ایک سبب ہے, اس کی بھی ایک وجہ یہ گنڈے تعویذ ہے. جب لوگوں نے ریڈی میڈ طریقے پہ آیت الکرسی لکھ کر گلے میں لٹکا دی, دیوار پر لٹکوا دی, تو آدمی کو یہ احساس دلا دیا کہ یہ دعائیں اور یہ آیتیں ہم کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اگر صرف آیت الکرسی کی بات کریں, بہت ساری دعائیں اذکار ہیں, میں آیت الکرسی کی بات کروں تو اگر غور سے دیکھیں تو ایک مسلمان کو کم سے کم 8 مرتبہ دن بھر میں پڑھنا چاہیے. 8 مرتبہ, صبح کے اذکار میں, شام کے اذکار میں, سونے کے وقت جب بستر پہ آئے تب یہ 3 ہو گئی, اور 5 نمازوں کے بعد یہ 5 ہو گئی. بعض اہل علم نے, عرب علماء نے 8ویں کے بعد 9ویں بھی لکھی کہ گھر میں بھی آپ روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ الگ سے اس لیے پڑھیں کہ گھر میں چوری نہ ہو. کچھ علماء نے, کویت کے عقیدے کے عالم ہیں شیخ عبد الرحمن, انہوں نے 9 مرتبہ بتایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ 1 مرتبہ گھر میں آپ اس لیے پڑھیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر میں چوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. صحیح عقیدے کے ساتھ اگر پڑھیں, اور اس کی صحیح تاثیر اس وقت ہوگی جب آپ اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے. اب یہ دعائیں اور اذکار پڑھنا, اور پھر پڑھنے میں اس کی اصل تاثیر اس وقت ہونا جب آپ اس کو سمجھ بوجھ کر پڑھ رہے ہیں, اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل سے پڑھیں گے تو زیادہ تاثیر اثر ہوگا.
کیونکہ اس میں جو مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت، کبریائی اور اس پر اعتماد و توکل کا اظہار، جب آپ اس کو دہراتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، عقیدے میں اور توحید میں پختگی آتی ہے، اور سب سے مضبوط نیکی انسان کی توحید ہے، جس کے ذریعے سے شیطان بھاگتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ تو جب آپ معنی مفہوم سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی برکت دو بالا سہ بالا اور کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ تعویذ گنڈے کی شکل میں دعاؤں کو، آیتوں کو لکھ کر گلے میں، ہاتھ میں، دیواروں پر، دروازوں پر لٹکانے والا عمل اختیار کریں گے تو یہ رواج انسان کو دعاؤں کو یاد کرنے سے، اس کو سمجھنے بوجھنے کے عمل سے دور کر دیتا ہے، اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں عام طور سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کو فروغ دینا چاہیے کہ وہ دعائیں اور اذکار جو آپ لٹکاتے ہیں گلے سے نکال پھینکے، قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ شرکیہ عمل ہے۔ ان دعاؤں اور اذکار کو آپ یاد کریں، یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کا اہتمام کریں، مسجدوں میں، مدارس میں، مکاتب میں جائیں، اہتمام کریں، علماء سے گزارش کریں کہ ہمیں دعا یاد کرا دیجئے، گھر میں بچوں کو یاد ہے، نہیں یاد ہے تو مکتب بھیجیے، اور ان کے ذریعے سے گھر میں اس کو دہرا کر سنیے اور یاد کریں۔ اور آج تو نیٹ کا اور موبائل کا زمانہ ہے، کیا کیا لوگ سنتے ہیں، پورا قرآن اور دعائیں یاد کرانے والے ایسے ویب سائٹس موجود ہیں کہ آپ موبائل کے ذریعے سے یہ دعائیں، یہ قرآن کی صورتیں، آیتیں صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ ان کا صحیح استعمال کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ خیر، بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں غیر اہم نہیں ہے، موضوع سے متعلق ہے، اور یہ انتہائی اہمیت اور توجہ کی بات ہے۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں بہت زیادہ بے حسی، غفلت اور لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ہمارے ہاں محنت کی جاتی ہے فضائل پر، دین کے نام پر ایسی چیزوں پر جو کچھ رسمی اور روایتی طور پر اختیار کردہ چیزیں ہیں۔ عقیدے پر، ایمان پر جو انبیاء کرام کا طریقہ تھا کہ اس پر زیادہ محنت کی جائے، لوگ محنت نہیں کرتے، اور اس محنت نہ کرنے کی وجہ سے ابھی میں نے ایک جگہ درس میں کہا کہ نتائج وہ برآمد نہیں ہوتے۔ ابھی تھوڑا سا آپ کو لگے گا موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن جڑا ہوا ہے۔ ابھی واقعہ ہوا عائشہ کی ایک بچی کی خودکشی کا، وائرل ہوئی اس کی ویڈیو، اور پھر کچھ بچیوں کی خودکشی کے، تو ہمارے ہاں شور ہنگامہ، مضامین بھر گئے، تقریر، خطبے ہونے لگے، خودکشی جو ہے حرام ہے اور اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہونا چاہیے، مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ لوگوں میں بیداری پیدا کرے گا، اور جہیز وغیرہ کی روک تھام کی کوشش کی جائے، جہیز شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے، معلومات دی جائے، یہ خساست والی بات ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ جہیز بری بات ہے، نہیں مانگنا چاہیے، یہ تو ہندوستانی قانون سے بھی ہم ممنوع ہے، جہیز بری بات ہے، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کا واقعہ جو ہے اس کی اپنی تفصیل ہے، میں فی الحال اس میں نہیں جاتا۔ خودکشی حرام ہے، کیا مسلمان نہیں جانتے یہ بات؟ یا میرا سوال یہ ہے کہ تقریریں کر دینے سے، ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریر کی جائے، لوگوں کو بیان کیا جائے، یہ سلسلہ تھم جائے گا، رک جائے گا، وہ نتائج، اثرات جو مطلوب ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ دوسرے معاملات میں بھی دیکھیے نا، اس سے پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں عقیدے کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ سود حرام ہے۔ ابھی ہمارے سماج اور معاشرے میں کسے نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں سود کا چلن کتنا ہے؟ دوسرے دین سے دور اور جاہل لوگوں کو باقی بات چھوڑیے، وہ لوگ جو دیندار طبقات کہلاتے ہیں، دین سے جڑے ہوئے کہلاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ سودی لین دین کر رہے ہیں، دھوم سے حصے بکرے میں بے ایمانی کر رہے ہیں۔ بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں نے اس سے پہلے کہا تھا، کچھ لوگوں کو برا لگا ہوگا، کہ غلط دین بھی اس کی وجہ ہے کہ آپ حق حقوق مار رہے ہیں، کہ ہم بہنوں کا، بھائیوں کا، فلانے کا حق مار لے میں، لین دین میں بے ایمانی کر لے میں، اور اس کے بعد کچھ فضائل پہ عمل کر لیں گے، کچھ اذکار کر لیں گے، اور پھر ہم کو تو اتنی فضیلت کی ملی ہے کہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ غلط دین بتایا گیا ہے۔ ہاں، آپ نے کتنی مرتبہ مسلم شریف کی اور ترمذی کی وہ حدیث سنی کہ ایک شخص قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب لے کر آئے گا،
لیکن اس کا سب دوسروں میں بڑھ جائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا. نماز روزہ زکوٰۃ سب رہے گا اس کے پاس نیکیوں کی شکل میں, لیکن کسی کا مال ہڑپا ہے, کسی کو گالی دیا ہے, کسی پر الزام لگایا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, ہر حقدار کے حق کے اعتبار سے اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا. نیکیاں ختم ہو جائے گی, پھر حقداروں کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائے گی اور پھر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. آپ کے جو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہیں وہ فضیلتیں لوگوں کی غیبت چغلی کو ختم نہیں کر پائے گی. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ مال ہڑپ کر کے کھا گئے ہیں اور فضائل نے ہم کو وہ فضائل آپ کے وہ دوسروں کے کام آئیں گے جو نماز روزہ لے کے جائیں گے. کون سا دین بتایا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ سوچیں گے کہ اس کا عقیدے سے کیا تعلق. سود کھانے سے آدمی وہ رکے گا جس کا عقیدہ صحیح رہے گا, دوسروں کا حق ہڑپ کرنے سے وہ ڈرے گا جس کا عقیدہ صحیح رہے گا, خودکشی کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا جس کا عقیدہ صحیح رہے گا, جہیز مانگنے کی خساست کو وہ چھوڑے گا جس کا عقیدہ صحیح رہے گا, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا, اللہ کے دین کا ڈر رکھے گا کہ اب اگر نہیں مانتا تو اللہ مجھ کو پکڑے گا. یہ عقیدے سے تعلق بات ہے. عقیدہ اور توحید مضبوط ہوگی تو آدمی ڈرے گا جہیز مانگنے سے, آدمی ڈرے گا حرام کھانے سے, آدمی ڈرے گا خودکشی کرنے سے. اس لیے محنت عقیدے کی اصلاح پر ہونی چاہیے. بغیر اصلاح عقیدے کے اصلاح معاشرہ ناممکن ہے. آپ 24 گھنٹے کی تقریر کریں فائدہ نہیں. اور عقیدہ درست کر لیں تو قرآن کی ایک آیت سنی, نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے جو ہے قبلہ بدل دیا. محفلیں شراب سجی ہوئی ہے, پتہ چلا کہ شراب حرام کر دی گئی, منہ سے تھوک دی گئی, جام انڈیل دیے گئے اور جام و ثبوت توڑ دیے گئے, بہا دیے گئی شراب. یہ عقیدے کی درستگی کا نتیجہ اس طرح سے برآمد ہوتا ہے. تو یہ معاملہ آپ دیکھیں گے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا تعلق بنیاد عقیدے سے, اسی لیے ایمان اور عمل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی, میں واپس آتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ سے دل لگایا, تعویذ سے دل لگایا, اس نے شرک کیا. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. دونوں معنی صحیح ہیں. ہاں, فہی من الشرک. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 فرمان اور 2 حدیثیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا کہ تمائم یعنی تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے. اس لیے کہ ان کا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا یہ گمان ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ چیز بھی شفا کے سلسلے میں تاثیر رکھتے ہیں. ہاں, اس کو رد کرنے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب اور دوسرے علماء نے قرآن کی بعض آیتوں سے استدلال کیا. ان میں سے ایک آیت یہ ہے جو سورہ زمر کی میں نے پڑھی, قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, آپ ان سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو, ہاں, ان ارادنی اللہ بضر, اگر اللہ میرے ساتھ کسی نقصان, تکلیف, مصیبت, پریشانی, بیماری, ضر کا جو بھی ترجمہ کرے, کسی بھی مصیبت کا ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ, حل ہن کاشفات الضر, تو کیا اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو یہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ ہٹانے والے ہو سکتے ہیں, یہ ہٹا سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں. او ارادنی برحمت, یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی رحمت مہربانی کا ارادہ کرے, حل ہن ممسکات رحمتی, تو کیا یہ ساری قوتیں طاقتیں مل کر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے پکارتے ہو, کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں, روکنے والے ہو سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ. ظاہر سی بات ہے نہیں. ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اے اللہ جو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور جو منع کر دے, روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں. ہاں, اور تیرے سامنے کسی حیثیت والے کی کوئی حیثیت کام نہیں آ سکتی. وہی قرآن کی اس آیت میں کہا گیا, آپ ان سے پوچھئے, یہ استفہام ہے, سوال ہے, لیکن جواب واضح ہے کہ اگر اللہ کوئی مصیبت دینا دے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی, اور اللہ کوئی رحمت دینا چاہے, فائدہ دینا چاہے, بھلا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی. لہٰذا آگے آپ یہ کہیں جب اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو قل حسبی اللہ, آپ یہ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, لہذا توکل کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے, کسی اور پر نہیں. اسی طرح سورہ یونس کی یہ آیت بڑی مشہور ہے. اللہ کا ارشاد ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, آپ اللہ کے علاوہ
ان کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. بڑی پیاری اور زبردست دلیل ہے شرک کا رد کرنے کی. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ پکاریں، اس کا مطلب نبی کو پکارنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اللہ کے رسول شرک نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے تو آپ کے مخاطب کرنے کا مطلب ہے آپ کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور بطور خاص آپ کو کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ شرک اتنی بری بات ہے کہ نبی کے لیے بھی گوارا نہیں ہے کہ قبول کیا جائے اگر انہوں نے ارتکاب کر لیا. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ پکاریں، مطلب آپ کو پکارنے کی ضرورت ہے، آپ خود دعا مانگ رہے ہیں. اگر آپ کے اندر اللہ کی خصوصیات، خوبیاں، کمالات ہوتے تو آپ کو دعا کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب کائنات کی ہر مخلوق محتاج ہے اللہ کی. آپ کس سے دعا کرتے ہیں؟ اس کو نہیں جو آپ کو نفع نہ پہنچا سکے، نقصان نہ. اب مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے؟ جب نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارے جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو نفع نقصان پہنچا سکے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بھی تو پکارنا پڑ رہا ہے، آپ کو بھی دعا مانگنی پڑ رہی ہے، اور آپ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. ہاں، اگر آپ نے ایسا کیا، آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو نفع نقصان نہ پہنچا سکے آپ اسے نہ پکاریے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ تب ظالمین میں سے ہو جائیں گے. علماء نے کہا ظالمین سے مراد مشرکین ہیں، آپ بھی مشرکین میں سے ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہہ کے کہا جا رہا ہے کتنی بڑی شرک کی مذمت بھی ہے اور کتنا بڑا سبق بھی ہے. اگر آپ نے ایسا کیا، آپ ایسا کر نہیں سکتے تھے، لیکن اگر آپ نے کیا تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. اب ہم اور آپ یا دنیا کے دوسرے لوگ جو ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب یہاں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اس میں فرشتے آ گئے، جن آ گئے، انبیاء آ گئے، صلحاء اور بزرگان دین، اولیاء و صالحین سب آ گئے. جب ان کو نہیں پکارا جا سکتا کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، تو دھاگا، کڑا، کوئی ایسی چیز جو گلے میں، دیوار پہ، دروازوں پہ لٹکائی جاتی ہیں، کیا وہ نفع اور نقصان پہنچانے میں یا بچانے میں مددگار ہو سکتی ہے؟ بیماری سے بچنے کے لیے ذریعہ بن سکتی ہیں؟ ان کے اندر یہ طاقت، قوت، شکتی، پاور ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. جب یہ بزرگان دین دھاگے کڑے کے مقابلے میں انبیاء، اولیاء، صالحین کا مقام کیا ہے؟ وہ جب طاقت نہیں رکھتے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو اسے ہٹانے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ہاں، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی چاہے، خیر چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل اور اس کی رحمت کو کوئی رد کرنے والا، ٹالنے والا، ہٹانے والا نہیں ہو سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھلائی پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ان آیتوں کے عموم سے بالکل صاف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جس کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت ہو. تو یہ کڑا، دھاگا اور اس قسم کی چیزیں، تعویذیں کوئی حیثیت، معنی اور طاقت نہیں رکھتی. آخری پیراگراف جو ہے انہوں نے کہا لیکن ان اعتقد، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ تعویذ کو اختیار کرنے والا، تعویذ کو پہننے والا کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ انہا تنفع بذاتها من دون اللہ تعالی، کہ یہ تعویذیں، دھاگے، کڑے اللہ کے سوا بذات خود یہ اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں کہ فائدہ پہنچائیں، فہو شرک اکبر، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا. شرک اکبر کا مطلب آدمی اسلام سے خارج ہو گیا، لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، اور اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اس حالت میں مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وان اعتقد ان اللہ تعالی هو النافع وحدہ، اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، تنہا اس کی ذات ہے جو نفع پہنچانے والی ہے، لیکن اس کا دل اس تعویذ سے جڑا ہوا ہو نقصان سے ہٹانے کے سلسلے میں، اللہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے اپنا دل تعویذ گنڈے سے جوڑتا ہے، ایسی چیز سے جو سبب نہیں ہے، شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے، اس سے جوڑ رہا ہے، فہو شرک اصغر، تو یہ شرک اصغر ہوگا. کیوں؟ لاعتمادہ علی الاسباب،
اس لیے کہ اسباب پر اعتماد کرنے کی وجہ سے، جس کو شریعت نے یا تجربات نے سبب نہیں قرار دیا۔ اتنے پر یہاں صاحب کتاب نے بحث ختم کر دی ہے، لیکن میں ضمناً یہاں ایک اہم گفتگو کا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ عام طور سے لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ تعویذیں تو ناجائز ہیں، لیکن اگر قرآنی تعویذ اختیار کی جائے، قرآنی تعویذ اختیار کی جائے تو یہ جائز ہے۔ بعض سلف سے یہ ثابت ہے، ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی قرآنی تعویذ سے متعلق یہ تذکرہ کیا کہ سلف کا اس میں اختلاف ہے، اور یہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب، یعنی ان کے جتنے شاگردان ہیں، تابعین، تبع تابعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردان، وہ سب اسے مکروہ، یعنی مکروہ تحریمی، یعنی حرام قرار دیتے ہیں۔ اور کون لوگ قائل ہیں؟ بعض لوگ اس قسم کی کچھ دلیلیں کھینچ تان کے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک دو کی طرف صرف اشارہ کروں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا ایک عمل ہے کہ اعوذ بحمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون والی جو دعا تھی، وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کے گلے میں تختی میں لکھ کر لٹکاتے تھے، جب وہ یاد ہو جاتی تو نکال لیتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے لکھ کر لٹکانے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تختی میں لٹکایا گیا، اس سے بھی پہلی بات یہ کہ یہ تابعی کا یا صحابی کا عمل ہے، جو حدیث کے مقابلے میں دلیل نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بچے کے گلے میں لٹکایا جا رہا ہے جو جسے یاد نہیں ہے، اور مقصد یاد کرانا ہے، اور تختی میں لکھ کے لٹکایا جا رہا ہے، موم جامے میں لپیٹ کرنے جو پڑھنے میں نہ آئے۔ ہمارے یہاں جو لٹکایا جاتا ہے وہ لوگ پڑھنا جانتے ہی نہیں ہے، پڑھتے بھی نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ صحیح حدیث اور وہ مدلل طریقے پہ جو ثبوت موجود ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور یہ یاد کرانے کے لیے ہر وقت وہ گلے میں لٹکا کر نہیں رکھتے تھے۔ اور بھی کئی پہلو ہیں جس کی بنیاد پر یہ دلیل اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ تعویذ کا لٹکانا جائز ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت شدہ ہے۔ اگر اس کا جواز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ایک دلیل وارد ہوتی۔ اہل علم نے، محققین نے بیان کیا کہ صحابہ کرام یا تابعین کی طرف گنڈے تعویذ کے لٹکانے کے سلسلے میں جو بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، بعض روایتیں ہیں ضرور، لیکن ثابت ایک بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ بعض علماء اہل حدیث کی پرانی کتابوں میں بھی ایسی بعض باتیں درج ہیں تعویذ لٹکانے والی، جیسے کچھ لوگ نقل کرتے ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب سے اور بعض دوسرے علماء کرام سے، کہ بعض پرانے اہل حدیث علماء کی کتابوں میں کچھ ضعیف روایتیں یا اس قسم کی چیزیں آنے پر بعض لوگ جو ہے حیرت کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں یا ان کی شخصیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو اس کی ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رہنا چاہیے کہ بعض مرتبہ ان کے زمانے میں تحقیق کرنے والی کتابیں، حدیثوں کے ضعف اور صحیح کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ضروری مراجع اور کتابیں تھیں وہ ان کے زمانے میں دستیاب نہیں تھی، اس لیے بعض حدیث کے سلسلے میں ان کی تحقیق مکمل درجے تک نہیں پہنچ سکی، اور اس بنیاد پر ان سے خطا ہو گئی۔ منہج ان کا وہی تھا جو بعد کے یا دوسرے اہل الحدیث کا ہے، لیکن تحقیقی مواد کے حسب ضرورت فراہم نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ اس قسم کی روایتیں کچھ علماء اہل حدیث جو سابقین ہیں ان کی کتابوں میں درج ہو گئی ہیں۔ اگرچہ اگر ان کے پاس ہمارا یقین ہے کہ یہ تحقیقی مصادر جو آج عمومی طور سے فراہم ہو چکے ہیں ان کو ملتے تو وہ بھی اسے قبول کر لیتے۔ بہرحال تحقیقی بات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین سے، صحابہ کرام سے تعویذ گنڈا لٹکانے کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ عرب علماء نے قرآن کی تعویذ اور غیر قرآن کی تعویذ دونوں کے سلسلے میں جدید محقق اور عرب علماء نے کہا ہے کہ دونوں حرام ہونے میں یکساں ہیں۔ اس کے 4 نکات بیان کیے، یعنی لمبی چوڑی گفتگو کو 4 نکات میں بیان کیا کہ 4 بنیادوں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے دوسری تعویذیں ناجائز ہیں، ایسے ہی قرآن لکھی ہوئی تعویذیں بھی ناجائز اور حرام ہیں۔
یہاں ایک بات اور بھی میں ضمناً اشارہ کر دوں کہ ایک طرف جب قرآن کی تعویذ کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو اب اس میں قرآن کا بھی کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جاتا ہے. قرآن کی بعض آیتوں اور سورتوں کے نقوش اور نمبرات لوگوں نے نکال لیے جو کہیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے قرآن کے کچھ حروف مقطعات کو اختیار کیا. حروف مقطعات کی انگوٹھی بیچتے ہیں. حامیم ایک انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہے, کہیں الف لام میم لکھا ہوا ہے, یاسین لکھا ہوا ہے. کچھ نقوش بنائے جاتے ہیں خانے بنا کر, تو مختلف قرآن کے حروف مقطعات کو درج کیا جاتا ہے. کیا معنی ہے, کس لیے, کس نے بتایا, کچھ نہیں پتا. صرف اتنا اس میں گویا عوام کو دھوکہ دینے کا پہلو ہے کہ یہ اللہ کے کلام سے لی ہوئی چیزیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآنی تعویذ ہے, یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے ہیں تو قرآن کا جو جو استعمال ہے, اس کو فائدہ پہنچانے کی جو جو سبیل اور طریقے ہو سکتے ہیں, ساری کی ساری چیزیں بیان کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا, استعمال کا طریقہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے ڈھونڈتے رہے, بیان کرتے رہے اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے. جی نہیں. تو قرآن مجید کو کیسے دعا کے طور پر, ذکر و اذکار کے یا رقیے کے طور پر استعمال کرنا ہے, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو پہلی بات کہ قرآنی تعویذ کا معاملہ اگر ہم قرآن کی آیتوں اور دعاؤں کے تعلق سے بات کریں تو اس کا اور دوسری تعویذات کا معاملہ ایک جیسا ہے. اہل علم نے اس کی دلیلیں دیتے ہوئے سب سے پہلی دلیل یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ان الرقا والتمائم والتول شرک, کہ پھونک جھاڑ, تمائم تعویذیں اور جادو کا عمل یہ شرک ہے. تو اس میں پھونک جھاڑ کو جو میں نے ابھی درس کے درمیان بیان کیا, پھونک جھاڑ کو بھی شرک کہا, لیکن جو پھونک جھاڑ جائز ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ جب اس میں شرک نہیں ہے تو پھونک جھاڑ کیا جا سکتا ہے. لیکن تمائم کو جب آپ نے شرک کہا تو کسی حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی تمائم یا قرآن کی تعویذیں جائز ہے یا وہ لٹکا سکتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ جب آپ نے تمائم کو یعنی تعویذ کو لکھ کر باندھنے لٹکانے والی چیز کو حرام قرار دیا, شرک قرار دیا, تو اس میں قرآن اور غیر قرآن کی تمیز نہیں کی, لہذا اس میں سب شامل ہے. یہ عموم میں شامل ہے. اس عموم کی تخصیص کرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے. اصولی طور پر یہ جملہ بولا جا سکتا ہے. دوسری بات کہ اگر قرآنی تعویذ کو لٹکانا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت اجازت کی وارد ہوتی, یا کم سے کم صحابہ کرام کا عمل ثابت ہوتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی روایت اس کا ثبوت ہے اور نہ صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے. بعض روایتیں جیسا کہ میں نے کہا ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں, پایہ ثبوت کو قابل حجت درجے کو نہیں پہنچتی. تیسری بات یہ کہ اہل علم نے بیان کیا کہ اگر آپ قرآنی تعویذ کی اجازت دیں گے تو لوگ اس کو ذریعہ بنا کے غیر قرآنی جائز اس کو کہیں گے اور ناجائز تعویذوں کو اختیار کریں گے. اس کو ذریعہ بنا کر شرکیہ تعویذوں کو اختیار کریں گے. یعنی یہ دروازہ بن جائے گا یہ اجازت دینا ناجائز تعویذوں کو اختیار کرنے کا. اور شریعت میں ایک اصول ہے کہ سد ذرائع, وہ چیزیں جو حرام کے تک پہنچاتی ہیں, شرک اور کفر تک پہنچاتی ہے, قرآن و حدیث نے ان ذریعوں اور راستوں کو بھی بند کر دیا ہے. ایسی بہت ساری دلیلیں. لہذا قرآنی تعویذ کی اجازت اس لیے بھی دینا صحیح نہیں ہے کہ اس کی اجازت دی جائے تو پھر جاہل آدمی, آپ اگر قرآنی تعویذ کسی کو پہنائے ہیں تو جاہل آدمی اس میں فرق نہیں کر پائے گا کہ یہ جائز والی ہے کہ ناجائز والی ہے. وہ سب کو ایک ہی طریقے سے اختیار کریں گے اور جائز ناجائز میں کوئی تمیز نہیں کریں گے. تو ایک وجہ, ایک شکل یہ بیان کی. چوتھی شکل یہ کہ جو قرآن کو لٹکانے والی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار وغیرہ کی تعویذ بنا کر پہننے کی بات ہے, تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ عام طور سے جو لوگ اس قسم کی تعویذیں پہنتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں اپنے گلے سے یا جہاں باندھے ہوتے ہیں الگ نہیں کرتے, شاذ و نادر نکالتے. بعض لوگ تو میں نے سنا ہے کہ غسل کرنے کے لیے بھی گلے کی تعویذ کو نکالتے نہیں. میں نے خود بعض لوگوں سے پوچھا, ایک بچے کے گلے میں نے دیکھا میٹل پہ پوری آیت الکرسی لکھی ہوئی, میٹل تھا اس کے اوپر باریک پوری آیت الکرسی. میں نے اس سے پوچھا کہ پیشاب پاخانے کے وقت جب آپ جاتے ہیں تو یہ نکالتے؟ کہا نہیں, پہنا رہتا ہوں, یہ نکلتی نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگانے کے لیے انگوٹھی بنائی تھی, اس پر صرف لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ, محمد الرسول اللہ.
یہ مہر لگانے کے لیے آپ نے اس انگوٹھی پر یہ کندہ کروایا تھا، درج کروایا تھا. کوئی خط بھیجنا ہوتا تو اسی کا آپ ٹھپا لگاتے تھے، مہر لگاتے تھے. لیکن آپ اس انگوٹھی کو جو پہنتے تھے تو قضائے حاجت کے لیے، استنجا یا قضائے حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو آپ اس انگوٹھی کو نکال دیا کرتے تھے. بالکل واضح روایت ہے. یعنی پیشاب پاخانے کی اس گندگی کی حالت میں محمد رسول اللہ لکھی ہوئی تحریر بھی آپ اپنے بدن کے ساتھ نہیں رکھتے تھے. اور یہ گنڈے تعویذ پہن کر لٹکانے والا آیت الکرسی یا قرآن کی آیتیں یا اللہ کے اسماء الحسنی وغیرہ کی جو لوگ لٹکاتے ہیں، وہ پیشاب پاخانے کے لیے بھی، گندے مقامات پر بھی، ناپاکی کی حالت میں بھی، میاں بیوی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اس حالت میں بھی، ہر حال میں پہنے ہوئے. یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس کی بے عزتی اور اہانت ہے، گستاخی ہے. کوئی دوسرا غیر مسلم اگر اس کی اہانت کرے تو ہم جوش میں آ کر اس کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، اس پر احتجاج کرتے ہیں. یہ مسلمان گنڈے تعویذ کی شکل میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کی بے عزتی کر رہے ہیں، روزمرہ روزانہ گندے مقامات پر اسے لے جاتے ہیں. تو اس بنیاد پر بھی یہ قرآنی تعویذ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مکمل ہیں، کافی اور شافی ہونی چاہیے. آپ نے جو دعائیں اور اذکار بتائے ہیں اسے یاد کیجئے، اس کی برکت اسی طریقے سے حاصل کیجئے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. صبح اور شام کے اذکار، سونے کے وقت کی دعائیں، اور مختلف خاص باتوں کی جو دعائیں اور اذکار بتائی گئی ہیں اسے یاد کیا جائے، پڑھا جائے اور اس طریقے اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو شریعت نے بتائے ہیں، تو پھر اس کی برکت اور اس کا صحیح فیض ہمیں حاصل ہوگا. اس کے برخلاف ہم انہی صحیح چیزوں کو غلط طریقے سے اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت بھی ہوگی. اگر ایک آدمی قرآنی تعویذ بھی پہن رہا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک اور کفر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.